بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا لیکچر ہماری نصابی کتاب اردو لازمی جماعت ہفتم کے لیے ہے۔ عزیز طلباء، ہم آج میعاد اول کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ایک حمد ہے۔ اس حمد باری تعالیٰ کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی اردو ادب میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ وہ بہترین شاعر، نثر نگار، تنقید نگار اور سوانح نگار ہیں۔ طلباء، لیکچر سننے سے پہلے آپ اس نظم کو اچھی طرح پڑھ لیں اور مشکل الفاظ خط کشیدہ کریں۔ اس نظم میں مشکل الفاظ مندرجہ ذیل ہیں: کامل، مکمل، ابد، آخر، ازل، ابتدا، پیرے زال، بوڑھا سفید بالوں والا، پورے زال، نوجوان، اندمال، زخم کا بھرنا، رنگ بیان، بیان یا الفاظ کی خوبصورتی، کال، قوال، عارف پہچان رکھنے والا، قوی، مضبوط۔ جی عزیز طلباء، یہاں میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں اور انہی پوائنٹس کے مطابق ہم اس نظم کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے حمد کی تعریف، چونکہ یہ نظم حمد ہے تو حمد کیا ہے یا حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر عموماً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یا تعریف بیان کرتے ہیں، اور بالخصوص خالق کائنات کی تخلیق کی ہوئی چیزوں کا مشاہدہ کر کے غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ میرا اگلا پوائنٹ ہے مرکزی خیال۔ نظم کا مرکزی خیال بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کی تعریف کیا ہے؟ مرکزی خیال کی تعریف کچھ یوں ہے کہ اس نظم کو لکھتے ہوئے شاعر کا جو تصور یا نقطہ نظر ہوتا ہے وہ اصل میں مرکزی خیال ہوتا ہے۔ مطلب ہم کسی نظم کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو لکھنے کا شاعر کا مقصد کیا تھا، یا اس نظم میں شاعر ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا، اور ان کے ذہن میں ان کا خیال، ان کا تصور، ان کا نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال کچھ یوں ہوگا، اس نظم کو لکھتے ہوئے شاعر کا جو خیال ہوگا وہ کچھ یوں ہوگا کہ کائنات کی ہر چیز فانی ہے اور صرف غیر فانی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کائنات میں بکھرے ہوئے شاہکار اپنے خالق کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مشرک پھر بھی ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ ایک مسلمان کی جان و مال صرف اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور وہ اسے اللہ کے لیے قربان کرتا ہے۔ اسی لیے ایک کمزور صاحب ایمان شخص ایک بظاہر مضبوط نظر آنے والے منکر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ جی طلباء، یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے، شاعر کا تصور جو انہوں نے اس نظم کو لکھتے ہوئے ان کے ذہن میں جو خیال ہوگا۔ ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں اور وہ ہیں تشریحات۔ میں نے آپ کو ابتدا میں کہا تھا کہ اپنی نصابی کتاب میں سے اس نظم کو اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ اگر آپ نے نظم اچھی طرح سے پڑھی ہوگی تو تشریحات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ سب سے پہلے ہم پہلے چند اشعار، 3 اشعار پڑھ لیتے ہیں اور ان 3 اشعار کی میں تشریح آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ وہ اشعار کچھ یوں ہیں: کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روبے جمال تیرا۔
گو حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں حال تیرا۔ جی طلبا، سب سے پہلے اس نظم کی اس اشعار کی تشریح کرنے سے پہلے میں حوالہ متن آپ کو بتاؤں گی۔ مطلب اس نظم کا ایک ریفرنس، ایک حوالہ، ایک تعارف جو ہے وہ ہم چند سطروں میں لکھیں گے اور اس کے بعد ہم ان اشعار کی تشریح کریں گے۔ مندرجہ بالا بند ہمارے نصاب میں شامل نظم حمد میں سے لیا گیا ہے، اور اس نظم کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ حالی اردو ادب میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ وہ بہترین شاعر، نثر نگار، تنقید نگار ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت، جاہ و جلال کا ذکر نہایت خوبصورت الفاظ میں کیا ہے۔ طلباء، ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، ہم جتنے بھی اشعار پڑھتے جائیں گے ان سب کا حوالہ متن یہی ہوگا، کیونکہ یہ اس نظم کا حوالہ متن ہے، تو ہم ہر شعر کے ساتھ، ہر بند کے ساتھ اس حوالہ متن کو تحریر کر سکتے ہیں۔ اب ان اشعار کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ میں ایک بار دوبارہ سے یہ اشعار پڑھ دیتی ہوں۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روبے جمال تیرا، گو حکم تیرے لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں حال تیرا۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ نظم کے پہلے بند میں شاعر اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کی بزرگ و برتر ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ابتدا سے اپنے حسن و جمال کے ساتھ موجود ہے اور ہمیشہ اپنے تمام تر جاہ و جلال کے ساتھ موجود رہے گا۔ اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھ کر ایک مومن کا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر وہ اللہ کے اور قریب ہوتا ہے، مگر اس کے برعکس اللہ کی حقیقت سے انکار کرنے والے مشرک یا کافر پر اللہ کی ہیبت کا روب طاری ہوتا ہے۔ وہ پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہوئے اس کی تخلیق کو اپنی طاقت یا عجوبے کا نام دے کر غرور اور تکبر کرتا ہے اور مزید گمراہی کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ ہدایت اس کے نصیب میں ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس دل پر مہر لگا دیتا ہے وہ پھر ایمان سے عاری ہوتا ہے، تو مشرک بالکل ایسے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بکھری ہوئی جو قدرت ہے، جو شاہکار ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان کو وہ کسی عجوبے کا یا اپنی طاقت کا نام دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور وہ کبھی بھی دین اسلام کی روشنی سے منور نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نافرمان چاہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کریں، مگر پھر اللہ تعالیٰ ہر سو ہر طرف موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا انکار کرنے والے اس حقیقت سے واقف نہیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے، اور ہوا بھی اللہ کے حکم سے ہمارے ارد گرد موجود رہتی ہے، اور یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ثبوت ہے، کیونکہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا وہ شاہکار ہے جو مشرک مومن کو ہر وقت حصار میں لیے رہتی ہے۔ مراد یہی ہے کہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے ہر بندے کے لیے ہے، چاہے وہ مومن ہے یا مشرک ہے۔ ہمارا دوسرا بند یا اگلے اشعار کچھ یوں ہوں گے۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا، دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھے، دل ہے سو چیز تیری، جان ہے سو مال تیرا، ہے پورے زال سے دل اس کا قوی زیادہ، رکھتے ہیں آسرا یا جو پیرے زال تیرا۔
طلباء میں آپ کو شروع میں تمام مشکل الفاظ بتا چکی ہوں، لیکن پھر بھی میں یہی چاہوں گی کہ جب آپ تشریح کرتے جائیں تو ساتھ ساتھ ان میں سے جو مشکل الفاظ آپ کے اشعار میں آ رہے ہیں آپ انہیں غور سے ضرور پڑھیں اور سمجھیں۔ تشریح کرتے ہیں۔ حوالہ متن جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا لیکچر کے، وہی حوالہ متن ہوگا اس بند کا بھی، اور تشریح کچھ یوں ہوگی: ایک مومن کا یہ ایمان ہے کہ سب بادشاہی اور حکمرانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، دنیاوی بادشاہت، اعلیٰ عہدہ، دولت سب اس کی دین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرب یا محبت پانے والے بندے دنیاوی شہرت اور بادشاہت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے پیدا ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ سب اللہ کی محبت کے سامنے معمولی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے اگر مجھے یہ سب کچھ قربان بھی کرنا پڑے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اسے اسی کے پاس لوٹ کر بھی جانا ہے۔ جو لوگ اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں اللہ انہیں بھرپور صلاحیتوں سے نوازتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ایمان ان کی ہمت بڑھاتا ہے۔ جو چاہے بظاہر مشرک جتنا طاقتور نظر آئے، وہ ایک صاحب ایمان مومن کے سامنے بہت معمولی اور کمزور ہوتا ہے، کیونکہ صاحب ایمان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طاقت موجود ہوتی ہے، اس لیے وہ بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کر کے اسے زیر کر سکتا ہے۔ جی طلباء، ہمارا آخری بند یا مزید اگلے جو اشعار ہیں وہ کچھ یوں ہیں: ہے پاس دوستوں کے تیری یہی نشانی، یا رب کبھی نہ پائے زخم اندمال تیرا، بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا۔ ان اشعار کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی کہ جب کوئی زخم ہمیں کوئی چوٹ پہنچتی ہے یا ہم سے اپنی کوئی خاص چیز چھین لی جاتی ہے تو ہمیں اس کی بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ زخم جلد سے جلد بھر جائے یا یہ تکلیف جلد سے جلد دور ہو جائے اور ہمیں صبر مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر مل بھی جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے چوٹ یا زخم پہنچتا ہے یا ہم سے کوئی قیمتی چیز چھین لی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہنچنے والی تکلیف کبھی ختم نہ ہو۔ اس کی ایک مثال شہید اور غازی کی ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی بہترین قوال اپنے خوبصورت الفاظ کا استعمال کرے، لیکن اس کی قوالی میرے الفاظ کے سامنے کچھ نہیں، کیونکہ میرے الفاظ میں وہ طاقت ہے جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے الفاظ میں اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان الفاظ کو سن کر دنیا کا بہترین قوال اس ذات کی تعریف میں اپنا سر ہلانے لگے گا، یعنی وجد میں آ جائے گا۔ وجد ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب کسی مومن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو وہ ایک خاص مخصوص انداز میں اپنے سر کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں یا بالکل اس تعریف میں کھو جاتے ہیں۔ یہ کھونے والی جو کیفیت ہے اس کو وجد کہتے ہیں۔ جی طلباء، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں نے آپ کو اس نظم میں سے مشکل الفاظ، ہم کی تعریف، مرکزی خیال، تشریحات، حوالہ متن سمجھایا۔ اب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس نظم کی مشق جو ہے وہ کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ جب بھی آپ اگلا لیکچر سنیں تو آپ کے پاس آپ کی نوٹ بک ضرور موجود ہو، تاکہ آپ اسے غور و فکر سے سننے کے بعد آرام سے اپنی نوٹ بک میں ان سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔